اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر جب اللہ رب العزت نے سورت کا دعویٰ ذکر فرمایا کہ بندگی اللہ ہی کی کرنی ہے اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، تو اگرچہ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ رب العزت نے اس دعویٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دلائل بھی ان دو آیات میں کچھ ذکر کیے تھے، لیکن مشرکین اس پر بھڑک اٹھے اور شبہات ڈالنے لگ گئے، اشکالات پیش کرنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے دو شبہات کا جواب دیا، اور پھر آیت نمبر 28 اور 29 میں دوبارہ اللہ رب العزت نے دلائل کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا۔ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر بھی کچھ دلائل آ چکے تھے، اور آیت نمبر 28 اور 29 میں مزید دلائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر جو دلائل ذکر کیے گئے ان میں زیادہ واضح طور پر جس چیز کا اظہار تھا وہ یہ تھا کہ کلی اختیارات کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن اختیار کے ضمن میں جیسا کہ میں گزشتہ درس میں واضح کر چکا ہوں، اللہ رب العزت کے علم کا بھی بہرحال ان دلائل میں اظہار ہوتا تھا، لیکن چونکہ زیادہ واضح طور پر وہ دلائل اختیار کے حوالہ سے تھے، علم کے حوالہ سے نہیں تھے، تو اس لیے علم کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے بعد میں باقاعدہ الگ سے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ اور کسی کا بھی علم اتنا محیط نہیں ہو سکتا کہ جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ محیط علم جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ ہے کہ جو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اللہ کے سوا ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جس وقت یہ بات ذکر فرمائی اللہ نے کہ وہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو اب اس کے ساتھ اسی مناسبت سے مخلوقات میں سے 3 بڑی مخلوقات فرشتے، جن اور انسان، ان تینوں سے علم غیب کی نفی اللہ رب العزت یہاں پر واضح کر رہے ہیں اگلی آیات مبارکہ میں۔ آیت نمبر 30 جو کہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، تو آیت نمبر 30 سے 39 تک اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا وغیرہ، ان واقعات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی عالم الغیب کوئی نہیں،
جن بھی عالم الغیب کوئی نہیں اور انسان بھی عالم الغیب کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، کہنے لگے اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا آپ بنائیں گے اس میں کہ جو اس میں فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور جو خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر فرشتوں نے ایک اندازہ اپنا ذکر کیا کہ یہ زمین میں خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ کچھ لوگ تو فرشتوں کی یہ جو بات ہے کہ فرشتوں نے ایک اندازہ ذکر کیا تھا، تو اسی پر جو ہے وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو پھر فرشتے عالم الغیب ہیں کہ انسان ابھی بنایا بھی نہیں گیا، تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آیت مبارکہ کے بس کچھ الفاظ کو دیکھ کر، صرف فرشتوں کی بات کو، ان کے اندازے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر دینا اور یہ فتویٰ لگا دینا کہ فرشتے عالم الغیب ہیں، تو فرشتوں کی بات تو تمہیں نظر آ گئی۔ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں جو اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، کیا وہ نظر نہیں آئے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے، تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرشتے نہیں جانتے، تو پھر عالم الغیب کیسے ہو گئے؟ صرف ایک اندازہ کیا تھا فرشتوں نے، اور اندازہ کرنے کے لیے کئی بنیادیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے اندازہ کیا ہو۔ یہ بنیاد بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ جس وقت فرشتوں نے یہ اندازہ کیا ہے اس وقت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ڈھانچہ بنا دیا گیا ہو، ابھی روح نہیں پھونکی گئی لیکن ڈھانچہ ہو سکتا ہے بنا دیا گیا ہو، تو اس وقت یہ فرشتوں نے اندازہ کیا ہو۔ کیونکہ جس وقت اگر ڈھانچہ سامنے آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ جو جو اعضاء اس ڈھانچے میں ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ تو فرشتے وہ یہ دیکھیں اگر کہ اس کے اندر معدہ بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر جنسی اعضاء بھی لگے ہوئے ہیں، اور زمین کے اندر پہلے جو مخلوقات جن کے اندر معدہ موجود تھا یا جنسی اعضاء موجود تھے، تو وہ معدے کو بھرنے کے لیے یا جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے وہ مخلوقات جو ہے وہ فساد کر رہی تھی، خون بہا رہی تھی، بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو کھا رہے تھے، جانور خود اپنی نسلوں کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، تو اس طرح کی صورتحال ان کو نظر آ رہی تھی۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ اس انسان کے اندر بھی معدہ لگا ہوا ہے تو انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اس معدے کو بھرنے کے لیے یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، اس کے اندر بھی جنسی اعضاء لگے ہوئے ہیں تو یہ جنسی خواہش کی تسکین کے لیے بھی فساد کرے گا، تو یہ اندازے کی ایک بنیاد یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب زمین کا لفظ جب اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا تو اس سے پہلے جتنی زمین کے اندر مخلوقات تھیں تو فرشتے ان کی حالت دیکھ رہے تھے کہ وہ آپس میں لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، فساد کر رہی ہیں، تو اس لیے فرشتوں نے اندازہ کر لیا کہ جب یہ بھی زمین میں ہی جائے گا تو پہلی مخلوقات خاص طور پر زمین کے اندر جو جن تھے تو وہ تو بہت ہی زیادہ فساد پھیلا رہے تھے،
تو یہ پہلی مخلوقات کی طرح یہ بھی پھر فساد پھیلائے گا، یہ دوسری بنیاد۔ تیسری بنیاد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لفظ خلیفہ استعمال فرمایا تھا اللہ رب العزت نے، تو اس لفظ سے انہوں نے اندازہ کیا ہو کہ پہلے کئی ساری مخلوقات ہیں زمین میں، اور وہ تو کوئی اتنے زیادہ اختیارات والی بھی نہیں، اور اس کو تو اللہ خلیفہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو تو اللہ کوئی نہ کوئی اختیار دیں گے۔ تو پھر اختیارات کا جب استعمال کرنا ہوتا ہے تو ایک چاہتا ہوتا ہے کہ میں اپنے اختیار زیادہ استعمال کر لوں، دوسرا چاہتا ہوتا ہے میں اپنے اختیار زیادہ استعمال کر لوں، تو اختیارات کے استعمال میں پھر آپس میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی اندازہ جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال کئی چیزیں ایسی ہو سکتی تھیں کہ جن سے فرشتوں نے اندازہ کیا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ڈھانچہ بنایا گیا تو کچھ عرصہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس ڈھانچے کو چھوڑ دیا۔ ابلیس آیا اور اس ڈھانچے کے ارد گرد چکر لگانے لگا، اور چکر لگا کے جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے اس نے اندازہ کیا کہ یہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے گا، جذباتی ہوگا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے اندازہ کر لیا ڈھانچے کو دیکھ کے، تو کیا ابلیس بھی پھر عالم الغیب ہو جائے گا؟ تو ابلیس بھی اگر اندازہ کر سکتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ فرشتے بھی اندازہ کر سکتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ جو جملے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے نا، ان کے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح سے انسان کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے بھی پہلے فرشتوں کی محفل میں جو انسان کا تذکرہ فرمایا ہے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور دوسرا لفظ جو خلیفہ استعمال فرمایا ہے یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ پہلی چیز کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کرتا ہوں کہ ایک مصور کئی قسم کی تصویریں بناتا ہے، عالی شان تصویریں بناتا ہے، بڑی داد وصول کرتا ہے۔ عام طور پر اس کا طرز یہی ہوتا ہے کہ تصویر بنائی اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا، لیکن کبھی اسی مصور کے ذہن میں اگر کوئی بڑا اچھوتا خیال آ جائے نا، اور وہ سمجھ رہا ہو کہ اب میں بنانے لگا ہوں وہ میری پہلی ساری تصویروں سے زیادہ شاندار ہوگی، وہ میرا شاہکار ہوگا، تو پھر وہ مصور جو ہے وہ بنانے سے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے دوستوں کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ دیکھو تم نے پہلے بھی میری بڑی تصویریں دیکھی ہیں، لیکن اب دیکھنا میں اب کیا بنانے لگا ہوں۔ تو جس وقت یہ اب والی بات آتی ہے نا، تو یہ اس وقت آیا کرتی ہے کہ جس وقت کوئی شاہکار جو ہے وہ تخلیق دیا جا رہا ہو۔ تو انسان بھی اللہ رب العزت کا شاہکار ہے، شاہکار فطرت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے سے جو ہے وہ ذکر فرما دیا کہ میں دیکھو فرشتوں اب کیا بنانے لگا ہوں۔ پھر لفظ جو خلیفہ کا استعمال ہوا، خلیفہ سے یہ مراد لینا قطعاً درست نہیں ہے کہ خلیفہ پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں تو انسان اللہ کے معاذ اللہ پیچھے آنے والا ہے، نہیں، اللہ رب العزت تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ سے پیچھے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اور خلیفہ کا یہ مفہوم کہ یہ کوئی اللہ کے معاذ اللہ معاون یا مددگار ہے انسان، تو یہ بھی قطعاً نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی معاون مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلیفہ اس سے مراد ہے قوم یخلف بعضهم بعضا، ایسے لوگ، ایسی قوم کے جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ انسانوں کی ایک نسل، اس کے بعد دوسری نسل آتی ہے، پھر تیسری نسل آتی ہے، ایک نسل ختم ہو رہی ہے، اگلی آ رہی ہے، تو اس لیے انسان کو خلیفہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔
لیکن معاملہ صرف اتنا ہو تو یہ چیز تو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی نسل در نسل ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، لیکن خلیفہ کا اعزاز جو ہے تو وہ انسان کو دیا گیا۔ تو اس میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کو باقی جانوروں کی نسبت شعور اور عقل سے نوازا گیا ہے، اور اپنے افعال کے اوپر اس کو اتنا مختار بنایا گیا ہے کہ یہ دوسرے جانوروں وغیرہ کو مسخر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور کئی انتظامات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ خلیفہ فرمایا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ قالو کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا آپ بنانے لگے اس میں کہ جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتہ کبھی اللہ رب العزت پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ جو بات ہے یہ صرف ایک سوال تھا، یہ اعتراض نہیں تھا۔ اور سوال کرتے ہوئے فرشتوں نے دو جملے بولے ہیں۔ پہلا جملہ یہ کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ کیا آپ اس میں وہ بنا رہے ہیں کہ جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور دوسرا جملہ یہ فرشتے بول رہے ہیں کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جس وقت فرشتوں کے یہ دونوں جملوں کو ہم اکٹھا دیکھتے ہیں نا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ فرشتے کسی حد تک ایک معاملے میں شاید پریشان ہو رہے تھے کہ ہم جو اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، تحمیدات کرتے ہیں، تقدیسات کرتے ہیں، اور آج تک ہم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرنے کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں، تو کہیں ہماری تسبیحات، تحمیدات، تقدیسات میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی ہم سے کہ جس کی وجہ سے اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو رہے، اللہ کہیں ہم سے ناخوش ہو کے تو کوئی نئی مخلوق نہیں بنا رہے؟ تو اس لیے انہوں نے ایک سوال کر دیا اپنی پریشانی کو جو ہے وہ زائل کرنے کے لیے کہ یا اللہ کیا ہم سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ آپ ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں جس کے متعلق ہمارا اندازہ ہے کہ یہ فساد کرے اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تو دیکھیں نا اس کے مقابلہ میں ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، تحمیدات کرتے ہیں، تقدیسات کرتے ہیں، تو یا اللہ اس کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک سوال تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اللہ، فرشتے اللہ رب العزت کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن فرشتوں نے جو سوال کیا ہے نا اس سوال کے لفظوں میں انسان پر اعتراض بن رہا تھا کہ یہ انسان فساد کرے گا، خون بہائے گا، انسان کے اوپر تو اعتراض بن رہا تھا۔ تو جب انسان کے اوپر ان کے جملے میں اعتراض بن رہا تھا نا تو اللہ رب العزت نے انسان کی طرف سے جو ہے وہ بات کو آگے بڑھایا اور انسان کی طرف سے اللہ رب العزت بولے ہیں۔ اللہ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر تہمت لگ گئی تھی نا، تو اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر ان کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا۔ تو ہم بڑے فخر کے ساتھ اس چیز کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ایک فضیلت شمار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے حق میں بولے ہیں، اللہ نے ان کے نام کے لیے گواہی دی ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی یہ بڑی فضیلت حاصل ہے کہ انسان کے حق میں بھی اللہ بولے ہیں۔ فرشتوں کی بات میں اعتراض بن رہا تھا انسان پر، تو اللہ انسان کی طرف سے بولے ہیں، انسان کے حق میں بولے ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے کہ انسان کے لیے اللہ انسان کے حق میں بول رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑا جو ہے وہ ہمارے حق میں بولے ہمیں بڑا فخر ہوا کرتا ہے، تو جب اللہ ہمارے حق میں بولے تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی فخر کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں پر واضح کر رہے ہیں کہ فرشتوں
تم اپنی تسبیحات اور تحمیدات اور تقدیسات کا ذکر کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے، تمہاری تسبیحات، تحمیدات، تقدیسات بڑی خوبصورت ہیں، مجھے بڑی پسند ہے، تمہیں ان کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، لیکن تمہارے اندر جو خوبیاں ہیں نا، ان سے بڑھ کر اس انسان کے اندر کئی ایسی خوبیاں ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہیں۔ انی عالم ما لا تعلمون، اس کی خوبیوں کو تو میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تمہیں نہیں معلوم اس کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی۔ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون؟ اصل چیز تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اپنے ذوق کے مطابق دو باتیں جو ہے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی بات فرمائی کہ انی عالم ما لا تعلمون، یعنی انسان کی خوبیوں کا تذکرہ جو ہے وہ اس انداز میں فرمایا، تو شاید اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ فرشتوں، تمہارے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے، تمہارے اندر مادہ ہی صرف عبادت کا رکھا گیا ہے، تم نے تو نیکی کرنی ہی کرنی ہے، جو جو تمہیں حکم ہونا ہے تم نے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن دیکھو جس کو میں اب بنانے لگا ہوں نا، اس کے اندر گناہ کا مادہ ہوگا، گناہ کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، دنیا کی لذات اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوگی، شیطان اس کو وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہوگا، نفسانی خواہشات اس کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ اس سب کے باوجود جب یہ ساری چیزوں سے منہ موڑ کے میری بارگاہ میں سر بسجود ہوگا نا، تو اس کی وہ جو عبادت ہے وہ تمہاری عبادت سے بھی افضل ہوگی۔ مجھے اس کی وہ عبادت بہت پسند آنی ہے، اس لیے میں پیدا کر رہا ہوں انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اس کے اندر جو خوبی ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تم اس خوبی کو نہیں جانتے ہو۔ دوسری بات، فرشتوں، تمہارے اندر جب گناہ کا مادہ کوئی نہیں تو تم نے گناہ کرنا کوئی نہیں، جب گناہ کوئی نہیں کرنا تو تم نے کبھی استغفار بھی کوئی نہیں کرنی، جب استغفار کوئی نہیں کرنی تم نے کبھی شرمندگی سے آنسو بھی میری بارگاہ میں نہیں بہانے، لیکن میں تو اس کو پیدا کر رہا ہوں کہ اس سے گناہ ہو جائے گا، خطا ہو جائے گی، تو یہ راتوں کو اٹھ کے میری بارگاہ میں آہوزاریاں کرے گا، گڑ گڑائے گا، روئے گا، اور اس کے آنسو جو ہیں جو ایک توبہ کے لیے نکلیں گے، مجھے وہ آنسو بڑے پسند ہیں، اس لیے میں اس کو پیدا کر رہا ہوں انی عالم ما لا تعلمون۔ تو انسان کے لیے بہرحال یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ انسان کے حق میں بول رہے ہیں۔ فرشتوں کے جملے کے اندر جو انسان پر اعتراض ہو رہا تھا، اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں انسان بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر انسان بن کے رہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن اگر یہ انسانیت سے گر جائے تو پھر یہ بدترین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اللہ رب العزت ہمیں جانوروں کی طرح ہونے سے بچائے اور انسانیت کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔